ندعو ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہم خود کسی قابل ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہم دوسروں پہ طنز ضرور کرتے ہیں، ہم دوسروں کو طعنہ ضرور دیتے ہیں۔ ہمارے بس کی کچھ نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم دوسرے کو جو ہے کہ بلا وجہ میں ضرور ملامت کرتے ہیں۔ یہ عادت بن جاتی ہے بسا اوقات، اور وہ عادت اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ بالکل ہمارے فطرت میں ہی داخل ہو جاتی ہے۔ جب تک ہم کسی کے مزے نہ لے لیں، کسی کو طنز نہ کر دیں، کسی پہ طعنہ نہ کس دیں، تب تک ہمارے جیسے کہ کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا ہے۔ خیر، یہ ایک بدترین چیز ہے، اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھیں۔ دیکھیں، طنز جو ہے وہ دلوں کو توڑا کرتا ہے۔ اگر طنز کے بہت سارے طریقے ہیں، طنز صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو منہ پہ جو ہے کہ ایک دم کچھ الٹا کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے اس کو بول دیں، یہی ایک طنز کا طریقہ نہیں ہے۔ طنز کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کچھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور طنز کرنے سے ہمیں بچائے۔ بہرحال دیکھیں، ایک صورت طنز کرنے کی جو ہم سب جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ ہے، مثال کے طور پہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن ایک دن اس کو اتفاق ہوا اور اس نے جو ہے کہ ظہر کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوئی اور وہ ظہر کی نماز کے لیے پہنچ گیا مسجد میں۔ پھر جب ہماری اس سے ملاقات ہوئی تو ہم کہتے ہیں، حیرت ہوئی غالب تمہیں مسجد میں دیکھ کر، ایسا بھی کیا ہوا کہ خدا یاد آ گیا۔ اب اس کے دل کو جو تکلیف ہوئی، اس کو جو ایک شرمندگی محسوس ہوئی، اس شرمندگی کی بنیاد پہ وہ عصر کی نماز میں نہیں آیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے کہ اسے بہرحال اس کا کہیں نہ کہیں گناہ ہمارے سر پہ آ گیا، کیونکہ ہم نے طنز کیا تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے کہ مسجد سے دور ہو گیا۔ اس لیے طنز کی جو بھی صورتیں ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ طنز کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر آپ کیا بولتے ہیں، کچھ ایک کسی شخص کی کوئی غلطی نظر آئی ہمیں، اب ہمارا مقصد اگر یہ ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، دوبارہ وہ شخص اس غلطی کو نہ کرے، تو ہم صرف اس سے بات کریں گے، ہم صرف اس سے مخاطب ہوں گے کہ بھائی یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہاں لیکن یہ تمہارے اندر غلطی ہے، تمہیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ غلطی ہے تو ہم بڑے آدمی ہیں، دوسرے کو بھی پتہ چلے کہ بھائی میں نے اس کی غلطی کیا ہے، پکڑی ہے، تو اس لیے وہ پورے مجمع میں ایک بندے کو جو ہے کہ ایک بندے کی غلطی بتاتا ہے، تم نے یہ غلط کیا، تمہیں صحیح کرنا چاہیے، اور پورا رعب اور انداز وہ ایک دم بدلا ہوا ہے، تو اس سے جو ہے کہ نا اس کی اصلاح نہیں ہوگی، بلکہ اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت بیٹھ جائے گی۔ اس لیے بھی اس طریقے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے طنز کرنے کا کہ کمپیریزن کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے بچے جو ہیں ان کے مارکس اچھے نہیں آئے، اس بار پرسنٹیج اچھے نہیں آئے، تو اب جو ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے بچے سے جو ہے کہ اس کو مطلب اس کا تقابل کر رہے ہیں، اس کا توازن کر رہے ہیں کہ دیکھو وہ کتنے اچھے ہیں، وہ کتنا اچھا پڑھتے ہیں، وہ کتنا اچھا کرتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ جس کو کوئی کسی چیز سے مطلب اچھا خاصا اس کو جو ہے کہ سنا رکھا ہے۔ جو جس لیول کا ہے، جو جس معیار پہ کام کر رہا ہے، اس سے اس معیار کے مطابق کام لینا، یہ عقل مندی ہے۔ اگر آپ کسی کو بلا وجہ میں کوستے رہیں گے اور کسی پہ طنز کستے رہیں گے کہ فلاں اتنا اچھا کر رہا ہے، آج کل بچے جو ہیں کہ بسا اوقات بہت زیادہ بدظن ہو جاتے ہیں، وہ صرف اور صرف ان میں بہت ساری وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی شامل ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جو خوبیاں ہیں ان کو دیکھنے کے بجائے ان کے اندر کمیاں جو ہیں ان کو بہت زیادہ اجاگر کرتے ہیں، ان کو بہت زیادہ جو ہے کہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو ان کو وہ چیز ان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ ہمارے والدین کو ہماری خوبیاں تو دکھتی ہی نہیں ہیں۔ اس لیے کمپیریزن کرنا، تقابل کرنا، یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت ہی زیادہ جو ہے کہ ایک اعتبار سے طنز کرنا ہے، کیونکہ آپ جب کمپیریزن کریں گے تو ایک شخص کو آپ اچھا کہیں گے اور دوسرے شخص کو برا کہیں گے۔ آپ ایک شخص کو اچھا کہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دو عالم ہیں مثال کے طور پہ، آپ ان دونوں میں سے آپ کو ایک عالم پسند ہے، آپ جو ہے کہ ان کی خوب تعریف کریں، کوئی دشواری کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ان عالم کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ دوسرے عالم کی برائی نہ کریں، کہہ رہے ان کے بس کی تو یہی نہیں، وہ تو یہ کر ہی نہیں سکتے جو یہ کر سکتے ہیں، یہ چیز بھی غلط ہے۔ کہیں اگر آپ ایک اعتبار سے ثواب اٹھا رہے ہیں، کسی کی تعریف کر رہے ہیں، تو دوسرے اعتبار سے آپ گناہ بھی لے رہے ہیں کہ آپ دوسرے کی برائی کر رہے ہیں، کسی کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے اس چیز سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور طنز سے تو ہر اعتبار سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ایک چیز تو ہم جانتے ہیں نا،
ہمیں پتہ ہے کہ ہم خود کچھ نہیں ہیں، ہمارے بس کا کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ تو اس پہ تکبر میں آ جانا، اس پہ غرور میں آ جانا اور پھر اس کے بعد طنز کرنا کسی کو، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے وہ ہم نہیں جان سکتے۔ اس لیے اس سے بہت زیادہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، کسی مومن بھائی کے دل کو تکلیف پہنچانا یہ اپنے آپ میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ ذہنی، یہاں تک کہ قرآن میں آتا ہے ذہنی طور پہ بھی اگر کسی نے اپنے مومن بھائی کو پریشان کیا ہے تو گویا کہ اس نے بھی ایک بہت بڑا جرم کیا۔ تو دل کو تکلیف پہنچانا وہ تو اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بہرحال جب ذہنی طور پر پریشان کرنے کو منع کیا گیا تو دلی اعتبار سے کسی کو تکلیف پہنچانا اور طنز کرنے میں بہرحال تکلیف پہنچانا ہوتا ہے۔ اور طنز صرف طنز نہیں ہوتا ہے، طنز کے اندر ایک تکبر ہوتا ہے کہ جب ہمارے اندر تکبر ہوتا ہے نا تو پھر ہم طنز کرتے ہیں اگلے بندے کو۔ جب ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں تب ہم کسی پہ طنز کرتے ہیں، لیکن جب ہم سمجھیں گے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کے ساتھ جو ہوا وہ اس کی تقدیر تھی، اس کی جو غلطیاں ہیں وہ اس کی تقدیر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ ہے۔ تو جب ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے تو ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے، اور جس وقت ہم اپنے آپ کو واقعتاً بندہ سمجھیں گے تو اس وقت ہم سے یہ غلطیاں نہیں ہوں گی، اس طرح کی غلطیاں نہیں ہوں گی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے اپنے آپ میں کہ کسی کو طنز کیا جائے، کسی کو طعنہ دیا جائے، اس سے دل ٹوٹا کرتے ہیں۔ دلوں کو جوڑنے کا کام کریں۔ ایک چیز اور خیال میں رکھیں کہ دل ٹوٹنے سے لوگ بسا اوقات جو ہے کہ ایک مسئلہ سمجھتے چلیں کہ دل ٹوٹنے سے بسا اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں دل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ یہ بھی بڑا عجیب لوگوں کا خیال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ انسانی کام جو ہمارے کام ہیں، ہمارے ذاتی کام ہیں، اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے یہ بہتر ہے، لیکن ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس حکم کو اگر ہم پورا کر رہے ہیں اور اس سے کسی کو دلی تکلیف پہنچ رہی ہے، اس سے کسی کو پریشانی ہو رہی ہے تو اس کام کو نہیں چھوڑا جائے گا، وہ کام کیا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے بندوں کی فرما برداری سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو نافرمانی کر رہے ہیں اور بندوں کی جو ہے کہ جی حضوری میں لگے ہیں، تو اس سے بڑی تو بیوقوفی کوئی ہے ہی نہیں۔ اصل کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہماری ناراضگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ہماری خوشی، ہم اگر کسی سے خوش ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ہماری ہر چیز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اس چیز کو بھی بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ واقعتاً دلی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے کسی کو ذہنی طور پہ پریشان نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ہم اس چیز کا بہت خاص طور سے خیال رکھیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم ہے اور پھر ہم وہ کر رہے ہیں تو اس سے کسی کو دلی تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کام کو نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، اللہ سب سے بڑا، تو بس اللہ کی مانیں گے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ تو اس لیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانی جائے گی، وہاں اس چیز کا خیال نہیں کیا جائے گا کہ کسی کو دلی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو طنز کرنے سے اور طعنہ دینے سے جو ہے محفوظ رکھے اور تکبر سے ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔